یہ جو مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ان مسائل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر ان کی اہمیت کا علم ہو جائے تو میرے خیال میں ایک لمحہ بھی آپ ضائع نہیں کریں گے، بلکہ آپ انتظار میں رہیں گے کہ کب وہ فقہی مسائل جو ہمیں سننے کو ملیں گے اور ہم سنیں گے اور آگے جو ہے پھیلائیں گے۔ دیکھیں، کوئی انسان بھی اس دنیا کے اندر جو ہے ایسا نہیں ہے جس سے گناہ جو ہے نہ ہوتا ہو، سوائے انبیاء کے۔ انبیاء علیہم السلام کی ذات اقدس وہ معصوم ہیں اور صحابہ اکرام محفوظ ہیں۔ باقی اس کائنات کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ کے پتلے ہیں۔ ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ عام ہے، چاہے وہ خاص ہے۔ لیکن دو شخصیات کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کلہم، سارے کے سارے وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ کا شائبہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات صحابہ اکرام کی، تو صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے اور وہ محفوظ ہیں، اور ان کے بعد جو جتنے بھی ہیں، چاہے وہ عالم ہے، ولی ہے، چاہے وہ عام کوئی مسلمان ہے، ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتا ہو۔ ہاں، طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کی جائے۔ ایک تو توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بالخصوص کبیرہ گناہ، اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ کس چیز سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ وہ ثواب سے۔ کوئی بھی ثواب کا کام کر لو، چاہے کوئی بھی نیکی کر لو، چاہے وہ نفلی نماز کی نیکی ہے، چاہے کسی کے ساتھ جو ہے بھلا کر لیا، کسی کی خدمت کر لی، یا غرض کے ثواب کا، نیکی کا کوئی بھی کام ہو، اسے کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ بات تو پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ فقہی مسائل کا سیکھنا اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک آدمی وہ ساری رات جو مصلی پر کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جس نے صرف اور صرف ایک فقہی مسئلہ سیکھا ہے۔ تو یاد رکھو، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہونے والا عابد جو ہے اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب ایک فقہی مسئلہ سیکھنے والے شخص کا ہے۔ تو اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مسائل کی طرف توجہ کر کے سنا جائے، اور سننے کے بعد جب سمجھ آئیں تو پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو بہرحال یہ وہ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ ان مسائل کی قدر جو ہے ہمیں اس وقت ہوگی جس وقت ہمیں ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم جو مسائل بیان کرتے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جو روزمرہ ہمیں گھروں کے اندر ضرورت پیش آتی ہے، اور ان مسائل کی ضرورت پیش آنے کی وجہ سے جب ہمیں ان کا علم ہوتا ہے تو ہم بآسانی اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں ان مسائل کا علم نہ ہو تو پھر ہم ان کا حل نکالنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن مشکل تبھی ہوگا جب ہم ان کو سیکھیں گے نہیں۔ جب ان مسائل کو ہم سیکھ لیں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے آسانی ہو جائے گی۔ کہیں بھی ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا ہوا تو ان کا حل ہمارے ذہن میں ہوگا۔ تو خیر، میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ عورتوں کے حوالے سے مسائل چل رہے تھے، بالخصوص نماز کے موضوع پر۔ تو وہ عورتیں جو گھروں کے اندر اذان کی آواز نہیں سنی،
اور بغیر اذان کی آواز سنے ہوئے نماز اپنی گھر میں پڑھ دیتی ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ عورتیں جو اذان ہونے سے پہلے، یعنی ابھی اذان ہوئی نہیں ہے لیکن پہلے ہی گھر کے اندر اپنی نماز ادا کر لیتی ہیں تو کیا ان کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اس مسئلے کا، ان دونوں مسئلوں کا حل، دراصل یہ مسئلہ ایک ہی ہے، بظاہر الگ الگ جدا جدا نظر آتا ہے، یعنی ایک یہ کہ اذان کی آواز نہ سنی اور نماز پڑھ لی، ایک یہ بظاہر جدا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اذان ابھی ہوئی ہی نہیں ہے اور پھر نماز ادا کر لی۔ تو اس کا حاصل اور خلاصہ اور اصل جو جواب ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ بات ایسی ہے کہ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے، پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کا وقت ہو جانے پر نماز گھر میں عورت ادا کر سکتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی پانچوں نمازوں میں سے کسی نماز کو بھی اگر عورت گھر کے اندر پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، بھلے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کی طرف آپ نے دھیان نہیں رکھنا، یہ نہیں کہنا کہ اذان نہیں ہوئی تو لہٰذا اب نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر گھر کی ضرورت، وہ دائمی اوقات نماز کا جو نقشہ ہے وہ ہر ایک علاقے کا اپنا اپنا نقشہ ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ کس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، کس وقت عصر کی نماز کا اور کس وقت مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ہر ایک گھر کے اندر چسپاں ہونا چاہیے، لگا ہوا ہونا چاہیے تاکہ آسانی کے ساتھ ہر ایک نماز کا وقت جو ہے معلوم کیا جا سکے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے میں نے جو عرض کی ہے وہ وقت ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اذان نہیں ہوئی یا اذان سنی نہیں ہے تو یاد رکھو عورتیں گھر کے اندر اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں، بلا کراہت درست ہیں۔ لیکن اگر صورتحال یوں ہے کہ اذان نہیں ہوئی اور اذان سنی بھی نہیں ہے، نماز ادا کر لی، جب معلوم کیا گیا تو نماز کا بھی وقت ہی شروع نہیں ہوا تھا کہ نماز ادا کی ہے، تو یاد رکھو ایسی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے وقت کا داخل ہونا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ بہرحال میں نے جو بات عرض کی ہے مجھے امید ہے کہ یہ بات اچھے طریقے سے آپ کی خدمت میں جو عرض کی گئی ہے وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ بہت آسان اور آسان فہم انداز میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں اگر کسی کو یہ مسئلہ پیش آئے تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ آپ نے وقت کو دیکھنا ہے۔ اگر نماز کا وقت ہوا ہے اور نماز کے وقت کے اندر نماز پڑھی گئی ہے، چاہے وہ گھر میں مرد پڑھ رہا ہے یا عورت پڑھ رہی ہے، ویسے تو مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ فرضوں کو مسجد کے اندر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن عورتوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ عورتیں اگر گھر پر نماز ادا کر رہی ہیں تو وقت ہونے پر نماز ادا کر سکتی ہیں، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ وہ اذان کا انتظار نہ کریں، بغیر اذان کا انتظار کیے ہوئے اول وقت کے اندر عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اول وقت میں عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔